بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں پاکستان کا 2026 کیسا ہوگا، اور یہ بڑا امپورٹنٹ پروگرام ہے کہ پورے سال کی فورکاسٹ کرنا پاکستان کے بارے میں۔ یوں تو یہ جو ہوتا ہے سال جوپیٹر ٹو جوپیٹر ہوتا ہے، جوپیٹر نے 30 جولائی کو شفٹ ہونا ہے، تو 30 جولائی تک تو وہ کنٹینیوٹی رہے گی، اس کے بعد میجر چینجز آنی شروع ہوگی۔ لیکن کیونکہ ہم اپنا جنوری سے شروع کرتے ہیں، سال جنوری سے شروع ہوتا ہے، تو ہم اس کو میں اسی طرح ایڈجسٹ کرتا ہوں اس کو کہ جنوری سے لے کے اگلے دسمبر تک کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور یہ جنوری ہمارا شروع ہوگا 23 دسمبر سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ٹک ٹاک پہ فالو کر دیجیے گا، فیس بک پہ لائک کر دیجیے گا، اور اس کو دوسرے گروپ میں شیئر ضرور کیجیے گا، یہ ایک ریکویسٹ ہے۔ اور اگر کوئی کویشچن پاکستان کے بارے میں پوچھنا ہو تو نیچے کمنٹس باکس میں ضرور پوچھیے گا۔ اور یہ پروگرام بالکل سیاست سے ہٹ کے ہوگا، جنرل پاکستان کے بارے میں ہوگا۔ اگر ان کیس کسی نے کنسلٹنسی لینی ہے تو یوٹیوب کے نیچے ایک نمبر دیا ہوا ہے 030793254946، حمزہ صاحب سے رابطہ کریں، اپائنٹمنٹ لیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پاکستان جس کی ڈیٹ آف برتھ 14 اگست 1947 ہے، لیو ہے، پاکستان پیور لیو، تبھی تو ہم لوگ شان و شوکت اکڑو ایگوسٹ لوگ ہیں اور بڑے اکڑ والے ہیں۔ آن چلے شان ہونی چاہیے، آن چلی جائے جان چلی جائے، شان نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس لیے کئی چیزیں ہماری نیگیٹو بھی ہیں بحیثیت قوم۔ ہمارے اسینڈنٹ میں جو ہے نا 4 سیارے ہیں، جس کے ساتھ سیٹرن بیٹھا ہے اور راہو کی سکیر ہے ٹورس سے، اور جس کی وجہ سے سن، وینس، مرکری یہ آپ کے مائنس میں چلے جاتے ہیں، اور نیگیٹو ہو جاتے صرف ایک ہی 2 سیارے آپ کے اسٹرانگ ہیں، مون، مارس۔ تبھی آپ نے نوٹ کیا ہوا سیاسی حکومت جو ہوتی ہے نا وہ پرفارم نہیں کر پاتی، صرف آرمی، اور واقعی پاکستان میں آرمی ہے تو پاکستان ہے، ادروائز اسی چیز نے یونائٹڈ کر کے رکھا۔ سیاستدان تو لڑنے پہ ہی رہتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنوری کا مہینہ، یہاں پہ چاروں سیارے آپ کے چھٹے گھر میں کیپریکورن میں بڑی مضبوط پوزیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بٹ انفارچونیٹلی چھٹے کا لارڈ 8ویں میں جا کے بیٹھا ہوا ہے، سیٹرن۔ 8ویں میں اگر سیٹرن بڑا سیارہ بیٹھا، ریٹروگریڈ ایگزالٹ ہے، تو تھوڑا سا پاکستان کو یہاں پہ احتیاط برتنی ہوگی۔ اوورال یہاں پہ گورنمنٹ سے کچھ فیصلے ایسے ہوں گے جن سے گورنمنٹ کو بعد میں کافی ٹف ٹائم فیس کرنا پڑے گا، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہر معاملات کو بڑے سوچ سمجھ کے آپ ہر پلس مائنس اوپر نیچے ہر چیز دیکھ کے پھر فیصلے کریں، کوئی لو پول نہ چھوڑے۔ اگر لو پول کو چھوڑا تو یہ گورنمنٹ پہ کافی سٹریس آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ کوئی نئے پروجیکٹ بنیں گے جس پہ نوکریوں میں اضافہ ہوگا۔ چھٹا گھر سروسز کا ہے، ملازمین کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی کام ہوگا، ان کے اخراجات کنٹرول ہوں گے، گورنمنٹ اپنے اخراجات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے گی۔ ویسے تو بڑے کھلا خرچ کرتے ہیں اور بڑا آئینی ہاتھوں سے کریں گے۔ جو ہماری انڈر کور لوگ کام کرتے ہیں، ایجنسیاں کے لوگ، ان پہ پریشر آئے گا، دے ول پرفارم ایکسیلنٹ، لیکن الٹیمیٹلی ان کو کچھ قانونی معاملات فیس کرنے پڑیں گے جس سے وہ کافی دباؤ کا شکار رہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے میں ان سے جو ہمارے انڈر کور لوگ چلتے ہیں کہ کوئی بھی معاملات ہو اس کو پہلے اس کے پروس اینڈ کون ضرور دیکھیے گا، پھر جا کے، اور بڑے کامیاب ان کے ایکشن ہوں گے، بہت ہی انڈر کور، بٹ بعد میں تنقید ہوتی ہوئی نظر آتی ہے اور کافی ان پہ پریشر آ سکتا ہے۔ اب چھٹا گھر سروس میٹر میں بہت اچھا پرفارم کریں گے، بہت اچھا ہوگا، اور یہاں پہ اپنے گورنمنٹ اپنے ملازمین کے لیے کچھ اسپیشل پیکیج کوئی کام کریں گے۔ یہاں پہ کافی ریلیف ملے گا قرضوں میں، اور
قرضے اتارنے میں کامیاب ہوں، قرضے مل بھی جائیں گے، IMF سے بھی کوئی پیسے مل جائیں گے، کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ختم ہوں گی، اور کوئی نہ کوئی اسکینڈل یا اس قسم کی اگر اوور آل گورنمنٹ مینٹل اسٹیبلٹی کافی بہتر رہے گی۔ اور اچھا یہاں پہ کیونکہ مارس، سن اور وینس، یہ تو گورنمنٹ کا رویہ بہت کرٹ ہوگا، سخت ہوگا، غصے میں ہوگا، یہ اپنے دشمنوں کے ساتھ کافی، یعنی اپوننٹ کے ساتھ، دشمن تو میں نے لفظ غلط یوز کیا، اپوننٹ کے ساتھ کافی یہ اگریسو ہو کے کریں گے۔ اور ان کیس اگر ہمسایہ ملک میں کوئی بات ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے، پھر کوئی ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر برے کو برے کے گھر تک پہنچا کے آئیں گے۔ یہ میں مشرق اور مغرب کی طرف جو دو ملک ہیں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ جنوری کا مہینہ یہ زیرو ٹالرنس ہوگا ہمسایوں کے لیے، اور پانی کے معاملے میں بھی یہاں پہ کافی پریشر کریٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فروری کا مہینہ آ جاتا ہے، 7ویں گھر میں ہے آپ کا، اور 7ویں کا لاٹ بھی 8ویں گھر میں، تو کوئی پارٹنرشپ میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں جول آئے گا، اور وہاں پہ کسی ایگریمنٹ میں کوئی مسئلے مسائل آئیں گے آپ کے میں بھی۔ آپ کا 7ویں کا لارڈ اس وقت 15 فروری تک تو 8ویں گھر میں ہے، تو ویسٹ کی طرف سے پارٹنرشپ میں اپس اینڈ ڈاؤن آئیں گے، لیکن 15 فروری کے بعد یہ معاملات سیٹل ہو جائیں گے۔ اور غیر قانونی کاموں میں کے ساتھ الجھتے روکتے ہوئے نظر آتے ہیں، کافی اگریسو موڈ چلے گا، وہی کنٹینیوٹی رہے گی موڈ کی، اگریشن، بولڈ، اور عینی ہاتھوں سے نپٹنے والا کیس چلے گا۔ اس کے علاوہ کوئی لوگ باہر جائیں گے، ان کو باہر کی اپرچونٹی کوئی جائیں گے، بھیجیں گے، لوگ غیر ملکیوں کے ساتھ ٹریڈ کریں گے، اور ٹریڈ میں کافی فائدہ ہو جائے گا، مشترکہ کاروبار لوگوں کا باہر کے ملک کے ساتھ وابستہ ہوگا۔ تو فروری کا مہینہ آپ کو، اور پاکستان کے بچے اسکول پڑھنے کے لیے، فارن ڈگری کے لیے یہ پاکستان اسپانسر کرے گا، باہر کے ملک میں بھیجے گا، تو یہ بھی کرتے ہوئے غیر ممالک سے مدد ملے گی، فارن کرنسی میں اپ گریڈیشن ہوگی، بہتر ہوگی آپ کے وہ جو زر کیا کہتے ہیں، اکنامکس زر، جو آپ کے لفظ میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اس میں اضافہ ہوگا، ڈالرز میں جو غیر ملکی پیسے، تو اس میں پاکستان کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے مارچ کا مہینہ، یہاں پہ دباؤ کا شکار رہے گا پاکستان کافی، 8ویں کا لاٹ 12ویں گھر میں، اور 4 سیارے اس وقت، راہو، مارس، یہاں پہ پریشر آئے گا، مارس راہو کے نیچے آ جاتا ہے، یہاں پہ کچھ نہ کچھ نیگیٹو ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب 8ویں کا لاٹ 12ویں میں جاتا ہے تو معاملات کچھ آپ کے کوئی پاکستان کے تھوڑے سے کسی زون میں، کسی لینڈ میں، کسی نہ کسی میں کوئی نہ کوئی سکینڈل میں کوئی نہ کوئی پاکستان الجھ جائے گا، اور اس میں کافی پھر سخت سے پیش آئیں گے، اور پاکستان یہاں پہ کوئی نہ کوئی اگریشن نظر آتا ہے، میں بھی کچھ ہلکی پھلکی ٹک 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 لگ جائے، کوئی ایئر سٹرائک کر دیں، پاکستان کر دے، پاکستان کا یہاں پہ رویہ بہت سخت، کوئی نہ کوئی علاقہ کیپچر کر لیں، کوئی نہ کوئی، یعنی کہہ لیں کہ یہاں پہ آپ کو پریشر ضرور آئے گا، بٹ یو ول ایبل ٹو گیٹ سم، اور کوئی قرضہ بھی کو اتارنے میں یا لینے میں کامیاب ہوں گے۔ پاکستان کے جو حکمران کافی ٹریولنگ کریں گے، باہر کے ملک میں جائیں گے، ٹورنگ بہت زیادہ ہوگی، اور کوئی نہ کوئی غیر محسوس طریقے سے ان نون کی طرف سے ویلتھ آتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو یہ ذرا ملا جلا مہینہ ہوگا کافی، لیکن جب آپ اپریل کا مہینہ ہوگا، اپریل کا مہینہ جو کہ 21 مارچ سے شروع ہوگا، تو یہاں پہ پاکستان کی نا جو باہر کے 9th کا لاٹ، پہلے 9th کا لاٹ 8th میں ہے، تو کوئی نہ کوئی ٹف ٹائم، 9th کا لاٹ جب 8th میں جاتا ہے نا، تو آپ کے معاملات میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہے کہ جیسے
کوئی آپ کے علاقے کو قبضہ کرنا شروع، تو پاکستان اس پہ قبضہ کے چھڑانے میں رہے گا، یا کوئی جنگ میں کوئی معاملات کو کریں گے تو یہ پریشر آئے گا. فارنرز جو تھوڑے سے آپ کو ڈسٹرب کر سکتے، فارنر کنٹری کے ساتھ آپ کا کیا، اور کوئی ایسا سکینڈل آئے گا جس میں جیسے کہتے ہیں کاغذوں میں ہیرا پھیری کرنا، یہ کوئی سکینڈل کوئی باہر آئے گا. گورنمنٹ کو یہاں پہ ٹف ٹائم نہیں ہوتا ہے، اور مائنز اور اس میں بھی یہ ان کا کوئی نہ کوئی مسئلے بہتری ہوگی. اچھا، اور یہاں پہ ایک کوئی ایسا واقعہ اللہ نہ کرے ہو سکے، جیسے کوئی کشتی ڈوب گئی پانی میں، یا کوئی پانی میں کسی جگہ پہ حادثہ ہو گیا، یا کوئی ایسا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی پرابلم انسرٹنٹی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. گورنمنٹ کے غیر ملکیوں کے ساتھ کافی بہتری ہوگی. اور جب 9 کا لارڈ 9 میں آ جائے گا نا، تو پاکستان کو آپ دیکھیں گے کہ بہت بہتری کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. اور پاکستان ایسا ہوگا جیسے بہت ہی شان و شوکت والا ملک ہے، اور اس میں لوگ باہر غیر ملکی کی طرف اٹریکٹ ہوں گے. پاکستان کی شہرت کا گراف بلند سے بلند ہوگا. اور اگر پاکستان کسی مصیبت میں آتے ہیں نا، تو اس میں غیر ملکی بغیر کہے ان کی مدد کریں گے، لوگ ان کی دوسرے ملک ان کی مدد کریں گے. اوورال یہاں پہ سیٹرن ساتھ بیٹھا ہے، معاملات کچھ ڈیلے ہوں گے، سست ہوں گے. گورنمنٹ کی سستی کی وجہ سے یہ کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل ضرور آئیں گے. کوئی نہ کوئی نیگلیجنس جسے کہیں گے نا، وہ بیوروکریسی میں کہہ لیں، یا گورنمنٹ میں کہہ لیں، یا حکمران میں. تو یہاں پہ کچھ پاکستان تھوڑی سی کرٹنس بھی دکھائے گا. مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. انٹرنیشنل ٹریڈ میں پاکستان کو فائدہ ہوگا، بہت زیادہ ہوگا. اور یہاں پہ ہر حال میں پاکستان کو کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز ملتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی ٹھیک ٹھاک قد کاٹ میں پاکستان کے اضافہ ہوگا، پیسے آئیں گے ٹھیک ٹھاک قسم کے. اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پہ کوئی نہ کوئی پذیرائی ملے گی، فائدہ ملے گا، کوئی پارٹنرشپ باہر سے ملے گی. اور غیبی مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد بھی ملتی ہوئی نظر آتی، کیونکہ پہلے 10ویں کا لارڈ 9 میں ہوگا، بے شمار فوائد ملیں گے. کوئی باہر کے ملک میں پاکستان کا کوئی ایسا رول ہوگا جس سے بڑی عزت بنے گی. پاکستان سوشل ورک کو دوسروں کی خدمت کرنے کو فرض سمجھیں گے، معاشی امداد شروع کر دیں گے، اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہوئے نظر. تو کچھ ملک ایسے ہوں گے جہاں پہ پاکستان جا کے مدد کرے گا لوگوں کی، جیسے غزوہ میں بھی لگتا ہے کہ فوج جائے گی وہاں پہ ہیلپ آؤٹ کرے گی، بڑا ان کو بوسٹ کرے گی. بنگلہ دیش میں جا کے پاکستان کا رول بڑا ہوگا، یہاں ساتھ ان کے کوئی ایگریمنٹس کریں گے. اور پھر کوئی نہ کوئی پاکستان میں اپ گریڈیشن، ویلتھ، رتبہ مرتبہ صحت میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ 10واں گھر ہے. تو لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے کہ راہو 10ویں گھر میں مئی میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی پریشر میں آئیں گی ضرور، لیکن کیونکہ اس کا میڈیٹر سٹرونگ بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کوئی نہ کوئی فائدہ ہو جائے گا. اس کے بعد جون کا مہینہ آ جاتا ہے. جون کے مہینے میں 11ویں کا لارڈ 12ویں گھر میں، اور 11ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں، اور یہی کنٹینیوٹی اگریشن پاکستان کا چلے گا. اور پاکستان اچھا ایسا ہوگا جیسے پاکستان کو جو کوئی خواہش ہے نا وہ پوری ہوں گی، اور غیر ملکی خود آپ کے آگے آ کے آپ کی وہ خواہشیں پاکستان کی پوری ہوں گی جو پاکستان کے دل میں حسرت تھی، تو وہ حسرت پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اور پھر 11ویں کا لارڈ 12ویں میں چل جاتا ہے، تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی سکینڈل سامنے آتا ہوا پاکستان کا بھی نظر آئے گا. کوئی نہ کوئی حکومت کے اخراجات پہ کوئی نہ کوئی سکینڈل بن سکتا ہے. تو جون کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا. اب آ جاتا ہے جولائی کا مہینہ، یہ ذرا تھوڑا سا سخت، کیونکہ مون اس کا میڈیٹر ہے 12ویں گھر میں، اور سیٹرن اس وقت سکیر دی ہوئی ہے. تو نیٹل کا مارس بھی اور ٹرانزٹ کا مارس بھی
دباؤ کا شکار ہیں دونوں مارس. تو اس لیے یہ مہینہ یعنی پاکستان کے لیے بارشیں، زلزلہ، انہونی، کلائمیٹک افیکٹس، فلڈ، اس قسم کے انسرٹنٹی بہت رہے گی. اور اوپر سے یہ 12واں گھر، اچھا یہاں پہ یونیفارم فورس پریشر، پولیس میں پریشر، یعنی کہہ لیں انسرٹنٹی رہے گی کافی. لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنا وہ لوگ جو دریاؤں کے کنارے رہتے ہیں یا جو کہہ لیں کہ پہاڑی علاقے میں جہاں سے فلڈ، اس دفعہ پچھلے دفعہ کی طرح زیادہ تیزی سے فلڈ آنے کے، زیادہ بارشیں ہونے کا چانسز ہے. لوگ سوچ سمجھ کے ناردرن ایریا کی طرف جائیں یا باہر نکلیں، اور پلان اپنا وہ جو بھی اپنا رکھنا ہے وہ محکمہ موسمیات کو دیکھ کے کیجیے گا. یہاں پہ ملک میں کافی انسرٹنٹی رہے گی. جولائی کا مہینہ یہ کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا پاکستان کے لیے. اس کے بعد اگست آ جائے گا، اور اگست میں یہاں پہ حکمران بہت دباؤ کا شکار ہوں گا. وجہ ہے کہ جوپیٹر آ گیا، اس کے پر وہاں پہ سیٹرن پہلے ہی بیٹھا ہے، سن نیگیٹو، وینس نیگیٹو، مرکری نیگیٹو. تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی پریشر بلٹ ہوگا جس کی وجہ سے حکومت دباؤ کا شکار ہوگی. میں بھی کوئی حکمران بیمار ہو جائے، چینجز آ جائیں، ان ہاؤس چینج آ جائے، یا کوئی والنٹیرلی کوئی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دے، کوئی دوسرا کوئی آ جائے. تو یہاں پہ پاکستان اگست کا مہینہ تھوڑا سا دباؤ کا شکار رہے گا، اور تھوڑا سا نہیں کافی رہے گا، اور اپنے معاملات کو بڑی مشکل سے یہاں پہ بیوروکریسی سب سے زیادہ ٹف ٹائم لیتی ہوئی نظر آتی ہے. ان میں بڑی ان کے سکینڈلز بنیں گے، ان کو پہ کافی چینجز آئیں گی. اسی طرح حکمران جو ہیں، سیاستدان ہیں، ان پہ پرابلم بڑا آئے گا. تو اگست کا مہینہ پاکستان کو تھوڑا سا خراب ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اس کے بعد کیونکہ کیتو بھی اگست میں پاکستان کے اسینڈنٹ میں ہوگا، اور جس کی وجہ سے کافی سکینڈل بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ پہلے کا لارڈ پہلے میں اس لیے اچھا مار پڑے گی. ہم پاکستانی حکمران یا بیوروکریسی اپنی من مانیاں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، اپنی مرضیاں کریں گے، اپنی مرضیوں کو چلائیں گے. ہر ایک بندہ اپنے جگہ پہ چودھری بننے کی کوشش کرے گا، جس سے کافی چینجز آنے کی چانسز ہیں. کیونکہ کیتو بھی یہاں ہے تو یہاں پہ گورنمنٹ میں ہلچل ضرور رہے گی. اسی طرح پھر ستمبر کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا. وہ جتنا پریشر تھا وہ کم ہو جائے گا. مارس بھی دوسرے گھر میں آ جائے گا، اور مرکری بھی دولت کے 2 لاٹ، سن بھی ادھر. اور دوسرے کا لاٹ جب دوسرے گھر میں ہوتا ہے تو بندے کو پیسہ آتا ہے، پیسہ جمع کرنے کی، اور پاکستان کو سنوارنے کی کوشش کرنا. کیسے کہتے ہیں نا، سنوارنا، منہ متھا ٹھیک کرنا. تو پاکستان اپنا امیج کو ٹھیک کرنے میں کامیاب ہوگا، اور اکاؤنٹ میں پیسے ٹھیک ٹھاک آئیں گے، دولت اکٹھی کریں گے. کوئی لیکن یہ ہے کہ دولت زیادہ آئے گی تو حکمران تھوڑی سی موج مستی، پیسہ ضائع کرنے میں بھی رہے گی. اس لیے یہ تھوڑا آپ کو یہاں سے پاکستان کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اکتوبر کا مہینہ آپ کا بہت اچھا ہوگا، اور آپ کے ہمسائے، بہن، آپ کے جو دوست، وہ آپ اپنے گھر کی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کو بہتر کرتے ہوئے نظر آتا ہے. مثال کے طور پہ اگر فلڈ آیا ہوا وہ ایریا ریکور کر لیں گے، ایریا ٹھیک کر لیں گے، گھر بن جائیں گے، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. اکتوبر کا مہینہ لوگوں کے لیے بہت اچھا ہوگا، کمال کا ہوگا. اور یہاں پہ اپنا بٹ لوگ تھوڑا سا گورنمنٹ تو کرے گی، لیکن جو پبلک ہے وہ تھوڑی سی پاکستان پہ دباؤ کا اظہار کرے گی، اور سارا سا ان پہ پریشر ڈالے گی. کیونکہ یہاں پہ کیتو بیٹھا ہوا ہے، اور پھر یعنی کہ گورنمنٹ بہت کچھ کرے گی لیکن پبلک کا رسپانس کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. بٹ ڈیولپمنٹ کام بہت زیادہ ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے. گورنمنٹ پورا سنجیدگی کے ساتھ، ایسے ہوتا ہے جیسے ماں اپنے بچوں پہ پیسے خرچ کرتی ہے نا، اس طرح گورنمنٹ اپنے
اس پہ خرچ کریں گی. گورنمنٹ یہاں پہ ٹورنگ بہت کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور باہر سے ایڈ لینے کی کوشش کریں گے. اور اس کے بعد آ جائے گا نومبر کا مہینہ. نومبر آپ کے چوتھے گھر میں آپ کا ہے. تو یہاں پہ ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہت بہترین، کوئی نیا ٹرین چل جائے گی، کوئی نئے اور بسیں آ جائیں گی، اور کوئی نیا، کیونکہ چوتھے کا لاٹ تیسرے گھر میں بیٹھنا مارس ہے، تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی تبدیلیاں ضرور آئیں گی. اور ایجوکیشن میں بوسٹ آئے گا، اور کوئی نہ کوئی گاڑیوں کا بزنس، جسے کہتے ہیں ٹرانسپورٹ کے بزنس میں بوسٹ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس سے لوگ، اور سب پھر کوئی ایسی اسکیم دیں گے جس سے لوگ، مثلا جیسے پیلی ٹیکسیوں کا تھا یا کوئی اس قسم کی اسکیم آئی جیسے لوگوں کو اسکوٹیاں، ویسے بچیوں کو اسکوٹیاں پرووائڈ کرنا. یہاں پہ وہ الیکٹرک بسیز، الیکٹرک گاڑیاں، الیکٹرک موٹر سائیکل گورنمنٹ کی طرف سے سبسڈی ریٹ میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ دس از گڈ ٹائم فار یو، گڈ ٹائم فار یو. اور یہاں پہ پھر آ جاتا ہے آخری دسمبر کا مہینہ. دسمبر کا پانچویں کا لاٹ پہلے گھر میں، تو یہ سڈن گین، سڈن اوکے. اور یہاں پہ اس دفعہ دسمبر میں آپ کے جو کلائمیٹ افیکٹس ہے اس میں بہت امپرومنٹ ہوگی، بہت امپرومنٹ ہوگی. اور پاکستان جس چیز کی بھی تمنا کرے گی وہ چیزیں خود بخود لوگ بھی ہیلپ کریں گے، باہر کے لوگ بھی ہیلپ کریں گے. اور پاکستان کے دوست ممالک آپ کے ساتھ بہت سیریس ہوں گے. آپ کو ویزے ملیں گے، ویزے کھل جائیں گے، لوگ سیر سپاٹے کے لیے باہر جائیں گے، کوئی باہر نوکریاں کھلیں گی، دوسرے ملک آپ کو بہت چاہیں گے، محبتوں کی آفر ہوگی. اور پاکستان اپنی قابلیت، مشہوری اور شہرت کی وجہ سے دوسرے ملکوں سے عزت لینے میں کامیاب ہو جائے گا. پاکستان کو کوئی نہ کوئی اسپیشل پبلک فگر، یہ کہ دنیا میں اس کا کوئی نام، کوئی ایسا کام ہوگا جس میں پاکستان کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ دسمبر کا مہینہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا، بہت ہی کمال کا ہوگا. اوورآل پاکستان کے لیے یہ سال بہت اچھا ہے. خاص صرف 2 مہینے آپ کے جو اپریل کا مہینہ اور اگست کا مہینہ، اور جولائی اگست، یہ جو 3 مہینے ہوں گے نا، اس میں پاکستان کو پریشر آئے گا. اس کے علاوہ فنانشلی کافی بہتر ہوں گے ہم لوگ، ہیلتھ ریفارمز پہ بھی بڑا کام ہوگا، کلائمیٹ پہ بھی بڑا کام ہوگا، پاکستان کی سوشل پرسٹیج میں بھی اضافہ ہوگا، اور پاکستان کو کافی فائدہ پہنچتا ہوا نظر آتا ہے. حکومت پرفارمنس پہ بڑا زور دے گی، بڑا کام کرے گی، وہ اس کاموں پہ ہاتھ ڈالے گی جس پہ کبھی پہلے سوچا نہیں. جیسے پنجاب گورنمنٹ نے کیا کہ منشیات کو پہ زور دیا، اور اس کے بعد انکروچمنٹ پہ زور دیا، پھر لوگوں کے قبضے چھڑائے. بٹ یہ قبضوں پہ میں یہاں بات کروں گا، مریم نواز صاحب سے بات کروں گا کہ یہ جو آپ ویڈیو لگاتی ہیں نا کہ میں نے فلاں جگہ پہ قبضہ چھڑایا، بٹ ابھی اتنی وہ چیزیں نہیں ہیں. خاص طور پہ آپ کے رائے بینڈ کے جو اے سی صاحب ہیں نا، وہ بالکل آپ کے دفتر کے آپ کے ناک کے نیچے وہ کام نہیں کر رہے. میں نے 3 مہینے ہو گئے درخواست دی ہوئی قبضے کی، کوئی ایشو نہیں. اس کے بعد درخواست مارک ہو کے ڈپٹی کمشنر، ایڈیشنل کمشنر سے مارک ہو کے آئی رہ کر، وہ آفس بیٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے مریم بی بی آپ کو چاہیے کہ جو آپ کی ناک کے نیچے جو چیز ہے نا، اس کو درست کرنے کی کوشش کیجیے گا. اگر آپ وہ نہیں کر سکتی تو دور دراز علاقوں میں آپ کو وہ نمبر بنانے کے لیے وہ آپ کو کہہ دیتے ہیں اس پہ ابھی اتنا کام نہیں ہو رہا قبضہ گروپ پہ، اس پہ توجہ دے. باقی ہاسپٹل بڑے بن جائیں گے، اور بڑے بڑے پروجیکٹ لانچ ہوں گے، اور پاکستان کی رسپیکٹ بنے گی. گورنمنٹ تھوڑی سی اگست کے مہینے میں کوئی تھوڑی سی چینجز آتی ہوئی نظر آتی ہے. اوورآل پاکستان کا یہ جو 3 مہینے جو بارشیں آنی ہیں، کلائمیٹ پہ جو آنا، اس پہ ابھی سے میز لے لیں، اور ابھی سے وہ علاقے ویکن کر لیں، اور تاکہ لوگوں کو کم نقصان ہو. اور تھوڑا سا بیوروکریسی کو یہاں پہ ضرورت ہے ٹائٹ کرنے کی. مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں کہ میں مین سیکریٹریٹ گیا، سب ٹائم پہ بیٹھے، سب وقت پہ بیٹھے.
اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سیکریٹریٹ سے باہر ہے، وہ پاپولر جو پرائمریز کنٹری ہیلتھ، وہاں پہ سارے غائب ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی بیٹھتا نہیں دفتر، نہ سیکٹری ہیلتھ دفتر بیٹھتی ہیں، نہ ان کا عملہ کی بات سنتا ہے. وہاں پہ بچیاں، نرسیں، ڈاکٹرز اور ڈاکٹر یہ سب رول رہے ہوتے ہیں. مریم کسی دن، میڈم مریم نواز، آپ سے درخواست ہے کسی دن بیس بدل کے آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جائیں، کیونکہ ان میڈم کے خاوند پرنسپل سیکٹری ہیں آپ کے، اس لیے آپ اس طرف توجہ نہیں دے پا رہی. بٹ وہاں پہ بد دعائیں دے رہی ہوتی ہیں ڈاکٹریں، بچے رول رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ڈپٹی سیکٹری، سیکشن افسر اور ایڈیشنل سیکٹری، اسپیشل سیکٹری، یہ من یہ کرے. میں نے ایک بیوروکریٹ سے سفارش کروانے کے لیے میں نے کہا سر آپ کہہ دیں، کہتے جی جتنے مرضی میں ان کو کروا لیں، لیکن اس جگہ پہ میں بے بس ہوں، وہ محکمہ نا وہ کسی کی نہیں سنتا، وہ اپنی مرضی کرتے ہیں. بلکہ میں نے تو نہیں سنا، لیکن کہتے ہیں کہ جی 2-3 لاکھ دیں اپنا کام نہ کروا لیں. اینی ہو، اوور آل پاکستان کا جو معاملات ہیں وہ بہتر ہوں گے، گڈ گورننس ہوگی، اور خاص طور پہ پنجاب میں یہ کافی حد تک امپرومنٹ ہوگی. سندھ میں تھوڑا سا زور مارنا پڑے گا، سینٹرل گورنمنٹ کو ذرا زور مار کے کرنا پڑے گا. بلوچستان میں بھی اب کوئی بہتری آنے کی، مائنز وغیرہ کی طرف سے، ایون کے پی کی حکومت بھی بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. اب وہ چیزیں ریفارمز کی طرف آئیں گے. اب جو کہہ لیں کہ اس سال اگست کے مہینے میں بھی کے پی کی گورنمنٹ میں بھی کوئی تبدیلیاں، پازیٹیو تبدیلیاں ہوں گی. تو آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.